علی گڑھ کے پروگرام میں میں نے یہ مثال دی تھی اور میں یہاں دینا چاہوں گا چونکہ دھرماچاریہ بھی یہاں موجود ہیں, انہیں اچھا لگے گا. رام دیو کو بھارت کی سیاست سے کوئی پرابلم نہیں ہے. رام دیو کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. رام دیو کا کانسیپٹ کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے, نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے. رام دیو کا سیدھا سا کانسیپٹ ہے اور وہ کانسیپٹ ہے صاف ستھرے لوگ باہر آنے چاہیے. وہ کانسیپٹ ہے کہ سب اگر اپنی جاتیوں کے بارے میں سوچنے لگے تو دیش کے بارے میں کون سوچے گا؟ سب اگر اپنی ٹولی کے بارے میں سوچنے لگے تو سرحدوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اب اس کانسیپٹ میں جب رام دیو کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس میں صاف ستھرے لوگ باہر آ سکیں, تو وہ گندے لوگ جنہوں نے سفید کپڑوں میں اپنی گندگی چھپائی ہوئی ہے, ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور اس پرابلم وہ پرابلم کیوں ہوتی ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. بڑی سمپل سی بات ہے. مثلا جیسے بازار میں جب آپ جائیے گا تو آپ کو گندی نوٹ زیادہ ملتی ہے, پھٹی ہوئی, پیوند لگا ہوا, تھوڑی سی گندی آپ کو زیادہ ملے گی. پتہ ہے کیوں؟ بازار نہیں بنا گندی نوٹوں کو رکھنے کے لیے, بازار نہیں بنا گندی نوٹوں کے ویپار کے لیے. لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ ہم اچھی نوٹ کو بٹوے میں رکھتے ہیں اور گندی نوٹ کو باہر نکال کے ویپاری کو دے دیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اچھی نوٹ ہمارے بٹوے میں بچی رہ جائے. اکنومی کی یہ جو مثال ہے یہ ہمارے سماج میں بھی آ گئی ہے. سماج کے نیتا بننے کے چکر میں اتنے گندے لوگ باہر آ گئے ہیں, اور وہ اس لیے باہر آ گئے ہیں کہ سماج نے اچھی نوٹوں کو دبا کے اور بچا کے رکھا ہوا ہے کہ صاحب آپ تو اندر ہی رہیے. آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں بس نماز پڑھتے رہیے, آپ پوجا کراتے ہیں بس پوجا کراتے رہیے, آپ گھنٹی بجاتے ہیں بس گھنٹی بجاتے رہیے. آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے کہ جو کام دوسرے کر لیتے ہیں. آپ تو دھارمک آدمی ہیں. اسی سوچ کو ایشیا میں یہ سوچ ہے, صرف انڈیا میں نہیں ہے, پورے ایشیا میں یہ سوچ ہے. اسی سوچ کو ایران میں آیت اللہ خمینی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور کیسے آواز اٹھائی کہ وہ خود بھی شیعہ تھے اور اس زمانے کا جو راجہ تھا اس کا نام تھا رضا شاہ پہلوی, وہ خود بھی شیعہ تھا. ایسا بھی نہیں کہ وہ پرابلم ہو کوئی. تو وہ بلا کے کہتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, آپ ایک کتاب لکھ دیجئے اور کہیں دور چلے جائیے, آرام سے رہ کے کتاب لکھیے اور قوم کو کچھ اچھا دے دیجئے. آپ کو جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ رام دیو کو یوگا سے مطلب رہنا چاہیے, یوگا کے علاوہ رام دیو جی کو نہیں دیکھنا چاہیے کچھ. یہ 30 سال پہلے آیت اللہ خمینی سے رضا شاہ پہلوی نے کہا کہ کتاب لکھ دیجئے, آپ کو کیا ان سب چکروں میں پڑھنا, آپ کہیں ودیش چلے جائیے, پیسہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور $2 ملین میں آپ کے لیے گرانٹ کر دیتا ہوں. اس زمانے میں $2 ملین بہت ہوا کرتا تھا. تو آیت اللہ خمینی کھڑے ہو گئے, یہ ابا وہ بھی پہنا کرتے تھے, وہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ تو مجھے $200 ملین کیا, $2 ملین کیا دے گا؟ سن, جو کتاب تو لکھنے کی بات کرتا ہے وہ تو میں لکھ کے دے چکا ہوں قوم کو, لیکن جہاں تک جانے کی بات کرتا ہے تو 2 ملین تو کیا دے گا, 400 ملین میں تجھے دیتا ہوں, تو ملک چھوڑ کے چلا جا. تو مجھے چھوڑ کے چلا جا, تو ملک چھوڑ کے چلا جا. اور انہوں نے یہ انقلاب کر کے دکھایا. اور وہی انقلاب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں شروع ہو چکا ہے. گاؤں گاؤں میں یہی انقلاب چل رہا ہے. گاؤں گاؤں میں آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ یہاں کتنے بیٹھے ہیں یا اپنے وہاں پہ دلی میں کتنے لوگ تھے جنتر منتر پہ. میں تو اس دن جمشید پور میں تھا اور میں جمشید پور میں کارکرم دے رہا تھا, اور اس کارکرم میں اتنا مجمع اور اتنے لوگ اور اتنی ہستیاں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بخار جسم کے کسی ایک حصے میں نہیں ہے, پورے بدن میں یہ بخار ہے. اور یہ بخار جان لینے والا نہیں, جان بچانے والا بخار ہے. اس بخار کو بس ختم مت ہونے دینا. اس کی دوا صرف یہ ہے کہ 60 برس پہلے گاندھی نے کشتی کو آزاد کیا تھا, آج رام دیو مسافر کو آزاد کرنے کے لیے باہر نکلا ہوا ہے. یہاں تھوڑا سا میں بات کو اپنی کلیئر کر دوں تاکہ مجھے جو جاننے یا نہ جاننے والے ہوں باتوں کو سمجھ لیں. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسے بہت ادب اور احترام سے بلاتے ہیں, بہت ادب و احترام سے. اور جب انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اسے صرف نام سے بلاتے ہیں. اور نام سے ہم اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ سارے عزت دینے والے الفاظ اس کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں. میں اگر اپنے بھائی رام دیو کو یہاں رام دیو کہہ رہا ہوں تو یہ وہ میری محبت ہے
جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. چونکہ میں بہت اچھا بول لیتا ہوں, مجھے پتا ہے, تو میں اگر الفاظ بولنا چاہوں رام دیو کے لیے تو بہت بول سکتا ہوں. اور اسی جگہ پر میں نے ایک جملہ کہا ہے, ابھی گنگا جمنی تہذیب کے سلسلے سے بات کی جا رہی تھی, جو 125 کروڑ ہندوستانیوں کے پاپوں کو دھلے اسے گنگا کہتے ہیں, اور بھارت کا وہ بیٹا جو گنگا کو دھونے کے لیے کھڑا ہو جائے اسے رام دیو کہتے ہیں. بلکہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. تو جب مذہبی لوگ سیاست میں آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے صاحب ان کا کام نماز پڑھانا ہے, یہ نماز پڑھائیں, ان کا کام پوجا کرنا ہے, یہ پوجا کرائیں, ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ وہ عادت ہے اچھی نوٹوں کو بٹوے میں رکھنے کی جس کی وجہ سے اچھے لوگ سیاست میں نہیں آ پاتے. اب میں آپ کو ایک اتہاس کا واقعہ بتاؤں, بھلے ہی اسلامک اتہاس کا واقعہ ہے لیکن مجھے نتیجہ مل رہا ہے اس لیے, اور وہ نتیجہ مجھے آپ کو دینا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب سیاست میں پالیسیز لاگو کرنا, سیاست کو سمجھنا, یہ سمجھنا, وہ سمجھنا بڑی مشکل بات ہے, اور اسے فلاں سمجھ سکتے ہیں, فلاں سمجھ سکتے ہیں. وہ مذہبی آدمی کہاں سے سمجھے گا؟ پیغمبر صاحب کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان, بہت پرانے تھے, فارس کے تھے, ایران کے, اور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو چوتھی خلافت تک سارے حالات ان کے رہے ہیں اور دیکھے گئے ہیں, ان کی زندگی دیکھی گئی, بڑی پیاری زندگی تھی ان کی, بڑی اچھی زندگی تھی. تو خلافت کے درمیان جب ان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا کسی جگہ کا, تو ان کے پروٹوکول کے لیے لوگ پہنچے. اور جب کوئی وی آئی پی آتا ہے, منسٹر, تو پروٹوکول کے لیے آپ کو تو پتہ ہی ہے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں. جب لوگ پہنچے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو گورنر صاحب آنے والے تھے کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا وہی جو کمبل اوڑھے کنارے کھڑا ہے, یہی گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے. تو اب سب پریشان کہ بھائی ہمارے پروٹوکول کا کیا ہوگا, یہ تو ایک دم سادھو سنت آدمی ہے, وہ یہ سنبھالے گا تو کیسے سنبھالے گا, اور کام کیسے ہوگا؟ اچھا, سیاست کی ایک ریت ہے, آپ اگر کسی نیتا سے ملتے ہیں اور وہ بڑا اچھا نیتا ہے, اس نیتا کے نیتا ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے آپ سے دور کر دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, اور اتنے دروازے کر دیتے ہیں کہ آپ اس کے دروازے تک پہنچتے اپنے سوال ہی بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنے کے لیے آئے تھے, ہے نا. اس کو یہ انگلش میں پروٹوکول کہتے ہیں. ہاں, میں سچی بات کہتا ہوں, اور چونکہ میں سیاست میں ہوں اور سمجھتا ہوں سیاست کو, اس لیے بات بول سکتا ہوں. تو جناب سلمان کو دیکھ کے سارے لوگ بڑے پریشان کہ یار ہماری دکان تو بند ہو جائے گی, پتہ نہیں یہ گورنری کیسے کرے نہ کرے, کیونکہ ہم انہی کی تو روٹی کھاتے, ان کو دکھا کے ملوا دیتے ہیں, بلوا دیتے ہیں, بات کروا دیتے ہیں. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ نیچے والوں نے لائن پوری کاٹ دی ہے. اب نیچے والوں نے جب لائن کاٹی ہے تو اوپر والوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے, اور جب اوپر والوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تو نیچے کے بعد اوپر نہیں جا پا رہے, اور جب اوپر نہیں جا رہے تو اوپر والوں کو پتہ نہیں کہ نیچے کہاں بارش ہو رہی ہے اور کہاں سوکھا پڑا ہوا ہے, اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, تو آپ جناب سلمان کو دیکھ کر لوگ پریشان ہوگا, کہنے لگے آپ کو لے کے جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں گورنر کو رکھا جاتا ہے. تو گورنر کو رکھنے کے لیے امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے, اور نارملی اس کا مہمان بھی ہوتا ہے, تو اس کے نام سے سرکٹ ہاؤس میں رک جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے مسجد میں لے کے چلو, اور مجھے بس ایک کمرہ چاہیے جس میں میں خود اپنا کام کروں گا, تاکہ اس کام سے میں اپنی روٹی روزی کر لوں, اور جو گورنر ہونے کے کرتویہ ہے وہ میں نبھاتا رہوں. تو کہا گیا ٹھیک ہے, اب کیا کرتے, مرتا کیا نہیں کرتا والی سب کی حالت تھی. وہ سب لے کے چلے گئے ان کو مسجد. کچھ دنوں کے بعد سب بڑے بڑوں نے میٹنگ کی. وہ ابھی بھی یہ میٹنگیں چل رہی ہیں بابا کے خلاف, اپنی اپنی جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے ان کا, کیونکہ مصیبت ہے سب سے بڑی ان لوگوں کے لیے, کیا کر سکتے ہیں, کچھ کرنا ہے. تو سب میٹنگیں کی کہ بھائی ان کا کیا جائے. اب یہ تو آ گئے ہیں دھارمک آدمی, گورنر بن کے آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کرائم ریشو بڑھا دو. یہ میں 1400 برس کی پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کرائم ریشو بڑھا دو, کیونکہ جب کرائم بڑھے گا تو ہاہاکار مچے گی, اور ہاہاکار کی بات جب راجا تک پہنچے گی تو وہ اپنے گورنر کو وڈرول کر لے گا, واپس بلا لے گا. اچھا, کرائم بڑھا دیے گئے, یہ اپنا جمعہ میں خطبہ دیتے رہے جو ان کو دینا ہوتا تھا کہ بھئی یہ مت کرو, وہ مت کرو, اچھا کرو, برا مت کرو, ایک رہو, نیک رہو, جو نارملی طور پہ اپدیش ہمارے دھرماتما لوگ دیتے رہتے ہیں, مذہبی لوگ دیتے رہتے ہیں. لیکن کچھ معاملہ ہو نہیں رہا تھا. تو لاسٹ خطبے میں کہتے ہیں بھیا مدائن والوں, مدائن جگہ کا نام تھا, مدائن والوں دیکھو اب میں علاج کرنے پہ آیا ہوں. تو اس لیے آج میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ چوریاں شہر میں بہت ہو رہی ہیں اور لوگ لوٹے جا رہے ہیں. تو آج کے بعد, نماز کے بعد جب تم گھر میں چلے جاؤ تو قدرت نے رات سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا, تم آرام کرنا, کوئی باہر نہیں آئے گا, کوئی بھی باہر نہیں آئے گا.
یہ آرڈر دیا اور یہ آرڈر دینے کے بعد ایسا ہوا کہ دوسرے دن پھر چوری ہوئی، چونکہ سب نے نہیں مانا آرڈر. تو آپ ایک میدان میں آئے پہاڑی کے اونچائی پہ اور کہتے ہیں اے مدائن کے کتوں میرے پاس آؤ. تو جتنے ڈاگس تھے نا، جتنے کتے، وہ سارے ان کی بات سن کے ان کے پاس آ گئے، کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کتوں سے کہا کہ اب رات کے سمے جو کوئی بھی تمہیں دکھائی دے اس کا علاج تم کر دو، میری طرف سے اجازت ہے. نیکسٹ ڈے مارننگ میں یہ ہوا کہ لوگ کٹے پٹے پڑے تھے، کسی کی آنکھ کٹی ہوئی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کا گلا کٹا ہوا تھا، اور چور وہیں سزا پا کے راستے پہ ڈھیر تھا. اب سارے لوگ پریشان کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے اور اب کیا علاج کیا جائے ان کا. اور یہ ساری باتیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ایمانی شکتی ملے اور آپ یاد رکھیے کہ پورا دیش آپ کے ساتھ ہے. یہ ان چند لوگوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات صرف میں اس لیے دہرا رہا ہوں یہاں. اب وہ سارے کٹے پڑے تھے، لوگ پریشان کہ یار مدائن میں اتنا کچھ ہو گیا ہے، اب کیا جائے. لوگ ان کے پاس جمع ہوئے، پھر وہ ممبر پہ گئے. ممبر ہمارے ہاں جو کرسی ہوتی ہے جس پر خطبہ دیا جاتا ہے، ممبر پہ جانے کے بعد بولتے تم یہ سوچتے ہو کہ ہم مذہبی لوگ سیاست کی کرسی نہیں سنبھال سکتے؟ ارے ہم چاہیں تو کتوں سے حکومت کروا کے تم پہ دکھا دیں. تم سمجھتے ہو کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے؟ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے سن رہا ہے، رام دیو کو کوئی پارلیمنٹ میں بولنے کی خواہش نہیں ہے. اپنا مینٹل کلیئرنس کر لیجئے گا. کوئی خواہش نہیں ہے رام دیو کو کہ وہ دیش کے پردھان منتری اور دیش کے پریزیڈنٹ بن جائیں. جس کے پاؤں سب چھوتے ہیں اسے کیا ضرورت ہے یہ سب عہدے لینے کی. اور میں کل برشید اس دیش کے 6 کروڑ شیعہ اور 20 کروڑ مسلمانوں اور شاید 50 کروڑ ان دیش کے دوستوں کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان سیاست مداروں سے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. یاد رکھنا تم رام دیو کا اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ زمین پہ جلتا ہوا چراغ نہیں جسے بجھا دو گے، وہ دل میں جلتا ہوا چراغ ہے جسے کوئی بھی نہیں بجھا سکتا. ایک بات یاد رکھنا ہندوستان میں بسنے والوں، یہ ملا عمر کا طالبان نہیں ہے، یہ ہمارا ہندوستان ہے. یہاں سچائیوں کے ساتھ کام ہوتا ہے، حقیقتوں کے ساتھ کام ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کس کو کیا دے رہے ہیں، ہم ہاتھ دیکھتے ہیں. ہاتھ بڑا ہو تو ہم چیزوں کو بڑا نہیں بناتے، ہم ہاتھ کو بڑا بناتے ہیں. اور یہ عجیب خوبصورت چیز ہے. ہمارے ہندو سماج میں پاؤں چھوا جاتا ہے اور ہمارے مسلم سماج میں ہاتھ چوما جاتا ہے. پاؤں جب چلتا ہے نا تو آدمی تو پاؤں کے چلنے کی وجہ سے پہنچتا ہے، تو پھر ہاتھ کیوں چلتا ہے؟ جہاں پاؤں چلتا ہے تو آدمی تو پاؤں کے چلنے کی وجہ سے پہنچتا ہے، تو پھر ہاتھ کیوں چلتا ہے؟ ہاتھ چلتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ مانا میں نے تیرے وجود کو سنبھالا نہیں پر میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں. آپ یہی سمجھ لیجئے یہ دیش اپنے ان بیٹوں کے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے جسے ہندو کہتے ہیں، اور یہ دیش اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اپنے کلیجے سمیت جسے مسلمان کہتے ہیں. اور شرم آتی ہے مجھے سیاست مداروں پہ جس کے اتنے بڑے بڑے بیٹے ہوں، جس کی اتنی چھمتا ہو، جس کی اتنی طاقت ہو، اتنے بڑے ملک کو لینے کے باوجود 50 سال سے ہم ڈیولپنگ کنٹری بننے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. کمال کی بات ہے. ہلدی ہماری ہوتی ہے، پیٹنٹ امریکہ کر لیتا ہے. کمال ہے، پروڈکٹ ہمارا ہوتا ہے اور نام ان کا ہو جاتا ہے. لیکن ایک شخص، ایک بیٹا، ایک حیثیت ہے ہندوستان کی، عزت مآب بابا رام دیو، جس نے ثابت کیا ہے کہ وہاں سے اگر ڈانس یہاں لایا جا سکتا ہے تو یہاں سے یوگا وہاں بھی بھیجا جا سکتا ہے. اب ڈانس کرنے والے کتنے کامیاب ہیں میں نہیں جانتا، وہ میری لائن بھی نہیں ہے. میں علمی دنیا کا آدمی ہوں، فلمی دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن یوگا کہاں تک گیا ہے یہ آپ واشنگٹن میں بھی جا کے دیکھیں گے تو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ اپنے ہیلتھ ایڈوائزر سے ضرور پوچھتا ہوگا کہ بھائی یہ سانسوں کا بھید کیا ہے. تو اب آج کل کسی کتاب کا نام نہیں لیا جاتا، آج کل بولا جاتا ہے بابا رام دیو نے یہ کہا ہے.
آپ سوچئے جب ایک ہندوستانی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو پورا ہندوستان کتنا بڑا کام کر سکتا ہوگا. جی بس آخری بات اور یہیں پہ ختم کروں گا کہ جب کوئی کشتی میں آپ بیٹھتے ہیں نا تو کرسی ہوتی ہے اور سب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کشتی چلنے لگتی ہے دریا میں. اور جب کشتی دریا میں چلتی ہے تو چلتے چلتے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اپنی کرسی کے نیچے سوراخ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ پانی نکل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے اسے سمجھائیں گے, نہیں سمجھا ڈانٹیں گے, نہیں سمجھا اٹھا کے پھینک دیں گے کہ اگر ڈبانا ہے تو اپنے آپ کو ڈبا لے, کشتی کیوں ڈبا رہا ہے. اگر کوئی پارلیمنٹ کی ایک کرسی لے کر یہ سوچتا ہے کہ وہ اس کرسی کے نیچے سوراخ کر لے گا اور کشتی میں پانی بھرے گا اور کوئی نہیں بات کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے. ہمارا آہوان اس کے خلاف ہے, ہم اسے اکھاڑ کے پھینک دیں گے کہ ڈوبنا ہے تو خود ڈوب جا, بھارت کو کیوں ڈباتا ہے. اس لیے اپنی محبتوں کا اعلان کرتے ہوئے, جن کی رگوں میں ماں کا حلال خون, ماں کا حلال دودھ رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے, وہ اپنے ہاتھ